اور یہ تو آپ بار بار سن ہی چکے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ توبہ کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، دوسرے ندامت، اور تیسرے آئندہ کے لیے عزم کرنا، ارادہ پکا کرنا. اگر دل میں شبہ ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں میں اس عزم پہ قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، وہ توبہ کے منافی نہیں ہے. اپنی طرف سے عزم کر لو. اور یہ جو اندیشہ لگ رہا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ لو کہ اللہ میں نے یہ ارادہ تو کر لیا، اپنی طرف سے پکا ارادہ ہے، مگر میرا ارادہ کیا، آپ کی توفیق کے بغیر میں اس عزم پر قائم نہیں رہ سکوں گا. لہذا 2 کام کر لے بندہ، اپنی طرف سے توبہ کر لے اور پھر کیا کرے، پھر توبہ کرے، نہیں پھر دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے کر تو لی، لیکن اب مجھے اس عزم پر ثابت قدم رہنا آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، لہذا اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما. دیکھو سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سکھایا کہ یوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑا دعویٰ ہے زبردست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بڑا دعویٰ کر لیا بندے نے، اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا آپ کے سوا. تو یہ دعویٰ تو کروا دیا اللہ تعالیٰ نے نماز میں. یہ کہہ لو، اقرار کر لو اس بات کا کہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، آپ سے کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، یعنی اس کو کارساز سمجھ کر، اس کو مشکل کشا سمجھ کر مدد نہیں مانگوں گا. اس کے بعد فوراً کیا فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی پہلے اقرار لے لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، فوراً فرمایا کہ ساتھ یہ بھی کہہ لو اہدنا الصراط المستقیم. تو اقرار لے لیا کہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہوں گا. اقرار لینے پر اکتفا نہ کرنا، کبھی اپنے بلبوتے پر اقرار کر رہے ہو کہ میں خود ایسا قوی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کر کے دکھاؤں گا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتا، سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں مانگتا. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ساتھ میں یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم جو ہے اس کی ہدایت تو آپ ہی فرمائیں گے، میرے بس کا نہیں ہے. تو جب کوئی اقرار لیا تو ساتھ ساتھ دعا سکھا دی. تو توبہ بھی ایک اقرار ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کرنے کے معنی یہ کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. تو اس کے ساتھ توبہ مانگ لو کہ آپ اس کے ساتھ دعا مانگ لو کہ یا اللہ یہ میں نے کر تو لیا، مگر اب آپ اس استقامت تو آپ ہی عطا فرمائیں گے، میرے بس کا کام نہیں. تو 2 چیزیں ہو جائیں، توبہ اور اس کے ساتھ دعا. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس وقت تو تم پاک ہو گئے. جس وقت تم نے یہ توبہ اس طرح کر لی اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اس وقت کیا ہو گئے، پاک ہو گئے. اور کیسے پاک ہو گئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. رحمت دیکھو اس پاک پروردگار کی کہ تمہیں بالکل سادہ برق بنا دیا. تمہارا نام اعمال میں جتنے گناہ لکھے تھے سارے مٹ گئے، سب مٹ گئے، نام اعمال سے ختم ہو گئے. یعنی آخرت میں جب جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا کہ ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا رہے اس میں کہ بھائی اتنے نیکیاں کی تھی اور اتنے گناہ کیے تھے اور اتنے گناہ جو ہے معاف ہو گئے، لہذا وہ نہیں، وہ آئے گا ہی نہیں نام اعمال میں.
ختم. تو یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے نسخہ عطا فرما دیا ہر بندے کو، جس حال میں ہو، جو غلطی ہو جائے، جو گناہ ہو جائے، یہاں تک کہ شرک تک بھی کبھی ارتکاب ہو جائے، معاف کر، توبہ کر لے، معاف ہے. اگر کوئی مشرک ہے، شرک کرتا تھا اور توبہ سچی کر لے، ایمان لے آئے، سب پچھلا جو حساب تھا بے باک ہو گیا دنیا میں. ایسی چیز ہے توبہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی نے یہ سب کر لیا، غلطی ہو گئی، باری تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لی اور دعا بھی مانگ لی کہ اللہ مجھے آئندہ اس سے بچائیے گا، اس گناہ سے. لیکن نفس اور شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے. توبہ کرنے سے نہ نفس مرتا ہے نہ شیطان مرتا ہے، وہ تو ہے موجود. تو شروع میں ذرا ارادہ بھی ہوگا، کوشش بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، پچھلے پر ندامت بھی ہوگی، کچھ دن ٹھیک ٹھاک رہے گا، پھر آ کے کچوکا لگائے گا شیطان اور انسان کا نفس. دوبارہ ہو گیا الیاذ باللہ، دوبارہ گناہ ہو گیا. اب انسان جو ہے پریشان کہ اللہ میں نے تو توبہ بھی کی تھی، آپ سے مانگا بھی تھا، اور اس کے باوجود میں پھسل گیا. ایک مرتبہ پھسل گیا، دو مرتبہ پھسل گیا، تین مرتبہ پھسل گیا، تو شیطان دوسرے راستے سے راہ مارتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ تو مردود ہے، تو مردود ہے، تیری کہیں نجات نہیں ہے، کیونکہ تو نے سارے تقاضے پورے کر لیے، توبہ تو نے کر لی، دعا تو نے مانگ لی، ارادہ تو نے کر لیا، لیکن پھر بھی بہک جاتا ہے. اور ایک بار نہیں، دو بار، تین بار، چار بار بہک رہا ہے. تو مردود ہے شیطان کی طرح. مایوس ہو جا، اب تیری کہیں نجات نہیں ہے. مایوس کر دیتا ہے. جب مایوس ہو گیا الیاذ باللہ، تو اس کے پھر شیطان دوسری طرف آتا ہے، تو جانا ہی تجھے جہنم میں، جو جی چاہے کر، یہاں پہ پرواہ ہی نہ کر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، حلال ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے، جائز ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے. تو مایوس کر کے پھر دوبارہ انسان کو غفلت کی طرف لے جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی حل بتا دیا، وہ یہ کہ مایوس نہ ہونا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر شیطان اور نفس تمہیں بار بار وہی حرکت کرا رہا ہے اور تم اس کے آگے ڈھیر ہو گئے ہو، تو جس طرح وہ بار بار کر رہا ہے تم بھی بار بار کرو. جس طرح وہ تمہیں بار بار بہکا رہا ہے، اسی طرح تم بھی توبہ بار بار کرو. تم بھی بار بار کرو، وہی نسخہ دوبارہ آزماؤ، بار بار آزماؤ. جب بار بار آزماؤ گے اور آزماتے رہو گے، ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو شکست ہو جائے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، تواب. ان اللہ هو التواب الرحیم. تواب جو ہے یہ عربی زبان کے لحاظ سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا اردو ترجمہ ہوگا بہت توبہ قبول کرنے والا. بہت توبہ قبول کرنے والا، یعنی صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں کہا، بلکہ بہت توبہ قبول کرنے والا. تو اب بہت توبہ قبول کرنے کے ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گناہ آدمیوں کی توبہ قبول کرتا ہے. جتنے آدمی ہیں سب کی توبہ قبول کرتا ہے اگر توبہ کرے تو، اس لحاظ سے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے، بار بار توبہ قبول کرتا ہے. اور یہاں تو کہا اپنے بارے میں
کہ ان اللہ हुवा तव्वाबुर रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला है, रहम करने वाला है। और बंदों के बारे में क्या फरमाया, इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है और बहुत पाकी हासिल करने वालों को पसंद। तो बंदे के लिए भी तव्वाब का इस्तेमाल किया, बंदे के लिए भी, बंदे के लिए तव्वाब के एक ही माना है, जो बंदा है तव्वाब है, अगर उसके वहां तो दो माना हो सकते थे ना, लेकिन यहां एक ही माना है कि वो बार बार तौबा करने वाला, बार बार तौबा करने वाला। क्या मतलब है कि एक मरतबा तौबा की, शैतान ने तोड़वा दी, तो फिर तौबा करता है, फिर तोड़वा दी, फिर तौबा करता है, फिर तोड़वा दी, फिर तौबा करता है। तो जो बंदे बार बार तौबा करते रहते हैं उनको अल्लाह पसंद करता है, उनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। तो अपने आप को भी तव्वाब फरमाया, तौबा कबूल करने वाला, और बंदों को भी तव्वाब फरमाया, यानी बहुत तौबा करने वाले, बहुत तौबा करने वाले। भाई एक मरतबा तौबा कर ली, दिल लगा के, गिड़गिड़ा के, अल्लाह ताला के सामने रो के तौबा कर ली। अब ये बहुत तौबा करने का मतलब यह है कि आइंदा भी अगर कोई गलती होगी फिर जाएगा तौबे के लिए, फिर होगी फिर जाएगा, फिर होगी फिर जाएगा। तो इसको अल्लाह ने तौबा को ऐसा बना दिया कि हर गुनाह, हर गलती का इससे अल्लाह ताला तोड़ पैदा कर देते हैं बंदे को। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने से पहले ये हथियार दे दिया था। तो आज अगर बंदा, यानी इससे ज्यादा आसानी और क्या होगी कि इंसान से गलती हो जाए तो वो फौरन तौबा की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह ताला से तौबा मांगे। अगर उस वक्त वो पक्का इरादा कर ले, मांग भी ले अल्लाह ताला से, तो क्या होगा कि उस वक्त तो माफ हो गया। आइंदा अगर फिर हो फिर कर ले, फिर हो फिर कर ले, मायूस ना हो, मायूसी के पास न जाए, तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच जाएगा। जितने लोग गुनाहों के आदी होते हैं, किसी गुनाह के आदी हो गया बंदा, बास गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी लत लग जाती है, अल्लाह बचाए, तो उसको छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन छोड़ने का यही रास्ता है कि अपनी तरफ से इरादा करे, आज़म करे, माफी मांगे और छोड़ दे। फिर किसी वक्त उस आदत की तरफ बंदा फिर मुतवज्जो होता है, फिर मांग ले, फिर तौबा कर ले, करता ही रहे, तौबा का दामन न छोड़े, तौबा का दामन न छोड़े तो इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा। एक अजीब कुरान करीम ने एक उसलूब इख्तियार फरमाया कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर बाद सहाबा किराम, उस वक्त जिहाद फर्ज हो गया था, फर्ज ऐन, तमाम सहाबा किराम के ऊपर फर्ज ऐन था कि वो तबूक की जंग में शामिल होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हों। बड़ा सख्त इम्तिहान था, क्योंकि गर्मी का शदीद मौसम था, सुम्बुला की गर्मी, जिन लोगों ने हरमैन शरीफैन में देखी हो कभी, जो तकरीबन जुलाई के करीब आती है, आग बरसती आसमान से, वो मौसम था। और लंबा सफर, मदीना मुनव्वरा से तबूक का सफर तकरीबन 800-900 मील के करीब है, और वो सारा सफर ऊंटों पर तय करना। रास्ते में पानी नहीं मिलता था, मैंने वो देखा है, वो सहरा जो मदीना मुनव्वरा से तबूक जाता है, तो वहां पर कहीं दूर दूर तक कहीं कुछ झाड़ी, कोई पत्ता, कोई दरख्त, कोई कुछ नजर नहीं आता, पानी उसमें नहीं। खजूरें पकने का मौसम है, सारी मदीना मुनव्वरा की मईशत का दारोमदार खजूरों पर था, खजूरें पक रही थी, वही मौसम होता था कि उसके जरिए फिर खजूरों की तिजारत होती थी। तो बड़ा कड़ा इम्तिहान था। तो सहाबा किराम ने उस इम्तिहान में पूरे उतरे।
لیکن چند صحابہ کرام تھے جو سوچتے رہ گئے، آج چلے جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، صبح چلا جاؤں گا، شام چلا جاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ کیا. مدت تک کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا. خیر وہ جب گزر گیا وقت اور وہ توبہ انہوں نے سچی توبہ کی، تو توبہ جب کی تو قرآن نے اعلان کیا لقد تاب اللہ نے توبہ قبول کر لی ان کی. اور اس توبہ کو قبول کرنے کا کہ جب خوشخبری پہنچی ایک صحابی کے پاس تو انہیں اپنا سارا کرتا اتار کے اس خوشخبری لانے والے کو دے دیا. عجیب نقشہ کھینچا ہے انہوں نے خود اپنی ایک حدیث میں کہ کیا ہوتا تھا میرے ساتھ. کہتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر براہ راست نگاہ نہیں ڈالتے تھے، لیکن وقفے وقفے سے جب میں کسی اور طرف متوجہ ہوتا تھا تو کرکھیوں سے مجھے دیکھ لیتے تھے. تو ایسا وقت گزارا 50 دن رات. اس کے بعد توبہ قبول ہونے کا اعلان آیا. توبہ کا قبول ہونے کا اعلان آیا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا، کہ اللہ نے ان کو توبہ قبول کر لی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کیا کریں. ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کے توبہ قبول کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا کہ عادی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے عادی بن جائے. توبہ ایک طرف قبول فرما لی اور آگے فرما رہے ہیں کہ اس لیے قبول کی تاکہ وہ عادی بن جائے توبہ کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے. تو کیا بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ کہ توبہ کا قبول کرنے کے بعد بھی تمہیں توبہ کی حاجت ہے. نہ جانے کہاں ٹھوکر کھا جاؤ گے، اور اس لیے جب بھی ٹھوکر کھاؤ آ جاؤ میرے پاس، میری طرف رجوع کر لو. یہی شیطان کے حملے کا توڑ ہے. تو یہ اصل میں جب بندے کی صحیح نظر صحیح نہیں ہوتی تو اس وقت وہ شیطان اس کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، پریشان کر دیتا ہے. پریشانی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. پریشانی تو برحق ہے لیکن مایوسی برحق نہیں. لہذا اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ علاج بتا دیا کہ بھئی اللہ بھی تواب تم بھی تواب. سمجھے؟ اللہ بھی تواب اور تم بھی تواب، کہ وہ بھی خوب توبہ قبول کرنے والا، تم بھی خوب توبہ کرنے والے. تو یہ توبہ کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے استغفار. سمجھے؟ توبہ تو بالکل مکمل ہے اور استغفار اس کی پہلی سیڑھی ہے. تو استغفار بندہ کرتا رہے تو بالآخر توبہ کے مقام تک بھی پہنچ جائے گا. قرآن کریم فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فذكروا الله ومن فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کیسے پیار سے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں. اچھے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، نیک لوگوں کا، بروں کا نہیں ہو رہا، نیک لوگوں کا. نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن سے اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. ہر گناہ اپنی جان پر ظلم ہے. اپنی جان پر ظلم کر لیا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں. بیچ میں اللہ فرماتے ہیں اور گناہوں کو اللہ کے ذریعے معاف کرے گا بھی کون؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. بیچ میں جملہ معترضہ کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور معافی دے گا بھی کون سوائے میرے، اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اصرار کرنے کے معنی یہ، اللہ بچائے، اصرار کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ اللہ بچائے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، کہتے جی تو کیا خرابی ہے اس میں. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے
گناہ ہونے سے انکار کرے. تو یہ تو اصرار کی بہت ہی بدترین قسم ہے. اور ایک یہ کہ غفلت میں ہے, پتہ نہیں میں کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں, جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, یہ اصرار ہے. لیکن جو بندہ غفلت سے اپنے آپ کو نکال چکا ہو, جس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کبھی ہو جائے تو فوراً استغفار کرے, 10 مرتبہ ہو گیا 10 مرتبہ کرے, 100 مرتبہ ہو گیا 100 مرتبہ کرے. اسی لیے حدیث میں فرمایا ما اصر من استغفر, ما اصر من استغفر وان عاد 100 مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں. یعنی اگر فرض کرو کسی گناہ کو چھوڑنا فوری طور سے ممکن نہیں ہو رہا, تب بھی استغفار کو نہ چھوڑے. ایک آدمی کی ملازمت ہی ناجائز ہے, روزی ہی حلال نہیں ہے, تو ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی کیا کروں, مجبوری ہے, لگا ہوا ہوں اس میں, کبھی دل میں ندامت بھی نہیں ہوتی. ایک صورت یہ ہے کہ ندامت بھی ہو رہی ہے اور اس کوشش میں بھی ہے کہ مجھے اس سے نجات مل جائے اور حلال روزی مجھے میسر آ جائے, تو اور ساتھ استغفار بھی کرتا رہے. اگرچہ معلوم ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا بھی فوراً, لیکن استغفار نہیں چھوڑتا, تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے انشاءاللہ اس کو نکال بھی دیں گے اس سے. تو ما اصر من استغفر, جو شخص استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا جو فرمایا تھا اس کی تفسیر فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری نجات کا جو راستہ ہے وہ 2 چیزیں ہیں, ایک استغفار, ایک توبہ. استغفار پہلی سیڑھی اور توبہ اس کی تکمیل. ان 2 چیزوں کا دامن کسی وقت نہیں چھوڑنا. شیطان ڈسے یا نفس بہکائے, ہر صورت میں استغفار اور توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا. اور یہی وہ چیز ہے جو بالآخر انشاءاللہ منزل تک پہنچا دے گی. تو بس یہ کرتا رہے. ہمارے حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے, اور حضرت حکیم الامہ قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاز تھے, درویش آدمی تھے, اور لیکن کوئی ایک جملہ کہہ دیتے تھے کسی کے دل میں اتر جاتا تھا. تو کوئی ایک آدمی, ایک نوجوان آ گیا, کسی اور کام سے آیا تھا, جب چلنے لگا تو کہنے لگا ذرا بیٹا ایک بات سن لو, کہ لوگ سمجھتے ہیں دین بہت مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو, رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو. اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی. تو بھائی یہ تواب بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے, تواب کے سامنے بہت توبہ, بہت استغفار, کثرت استغفار. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, جس سے گناہی سرزد نہیں ہوتا, تو ہم اور تم کس شمار قطار میں ہیں. لہذا استغفار کو کہنا چاہیے حضور قلب کے ساتھ اپنا وظیفہ بنائیں, اور توبہ کو روزانہ رات کو استغفار اور توبہ کر کے سوئیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ منزل تک پہنچا دیں گے.